اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جابر ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام لیلہ وعف بطنہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ. مومنین کرام، اس برکت اور باعظمت ماہ مبارک رمضان کے آداب اور رمضان کے حرمت اور روزے کے آداب کے حوالے سے، رمضان کے آداب کے حوالے سے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا چاہیے، روایات کی روشنی میں، آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں آداب رمضان کیا ہے، تقدس اور حرمت رمضان کیا ہے، اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. مختصراً میں آپ کی خدمت میں آداب رمضان کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کروں گا. رمضان المبارک میں صرف انسان کا پیٹ روزے سے نہیں ہے. رمضان در حقیقت پورے اعضاء کے روزے سے ہونے کا نام ہے. پیٹ بھی روزے سے ہے، زبان بھی روزے سے ہے، آنکھیں بھی روزے سے ہے، ہاتھ بھی روزے سے ہے، پورا وجود روزے سے ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ نامحرم کی طرف نہ دیکھا جائے، حرام چیزوں کی طرف نگاہ نہ کی جائے. اسی طریقے سے وہ منظر، وہ چیزیں جس کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، یہ نگاہوں کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے. اسی طریقے سے ہر حرام چیز سے زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کوئی غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ناجائز باتیں نہ کرنا، یہ زبان کا روزہ ہے. اور پاؤں سے ہر گناہ سے اجتناب کرنا، کسی حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا، کسی حرام کام کو انجام نہ دینا، یہ پاؤں کا روزہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان دین مقدس اسلام کی سب سے عظیم ترین مہینہ ہے، تو اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہے. سب سے اہم ترین ادب جو رمضان میں آل محمد کی روایات میں خود سرور کائنات کے کلام میں بیان کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مولا کائنات نے سوال کی، اے اللہ کے رسول، رمضان المبارک میں سب سے اہم عبادت کیا ہے، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، کہ جو سب سے افضل ہو، سب سے اہم ہو، وہ عبادت کیا ہے؟ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ترین عمل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الورع عن محارم اللہ، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا، گناہوں سے بچانا، معصیتوں سے بچانا، یہ رمضان المبارک کی بہترین عبادت ہے. اگر کوئی شخص رمضان میں بہترین عبادت کرنا چاہتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، زبان کو گناہ سے بچائیں، حتیٰ دل کو بھی گناہ سے بچائیں. بدنیتی نہ کرے، غلط ارادہ نہ کرے، دل میں غلط قسم کی سوچ اور افکار نہ لائیں. اور اسی طریقے سے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو. اور اگر اس طریقے سے اگر اس نے واقعا رمضان کو گزارا اور رمضان میں حرام کاموں سے اگر اپنے آپ کو بچایا، تو پیغمبر نے فرمایا بہترین اور افضل ترین عمل حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں بہت سارے جو کام ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے، تقدس رمضان کی وجہ سے، حرمت رمضان کی وجہ سے. رمضان کی تقدس کا خیال رکھنا، حرمت کا خیال رکھنا، احترام رکھنا ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہاں تک ہماری روایات میں ہے، فقہی کتابوں میں ہے، وہ انسان جس کے لیے روزہ توڑنا یا روزے کا کھانا شرعاً جائز ہے، جیسے بیمار ہے، مسافر ہے، ان کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ سب کے سامنے علانیہ طور پر روزہ یعنی یہ نہ کھائیں نہ پئیں. اسی کے رمضان کی تقدس کا خیال رکھیں، حرمت کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں. اسی طریقے سے رمضان کی حرمت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو علانیہ طور پر کی جاتی ہے، بہت سارے محافل ہے، بہت سارے گناہوں کے
مقامات ہیں ان کو رمضان المبارک میں یقینی طور پر سب کو بند کرنا اور رمضان کی تقدس سے خیال رکھتے ہوئے تمام گناہوں کے محافل کو، تمام گناہوں کے مقامات کو مکمل طور پہ بند کرنا، یہ شرعی ذمہ داری ہے، تاکہ گناہ کہیں نظر نہ آ جائے، اطاعت ہی اطاعت نظر آئے، عبادت ہی عبادت نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مناجات کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ توبے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، نہیں کہ گناہ کا مہینہ ہے۔ لہٰذا تقدس رمضان اور آداب رمضان میں سے سب سے اہم ترین جو ادب ہے، سب سے اہم ترین جو ہم سب کے اوپر لازم اور فرض ہے، وہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے، حضرت مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 4 کاموں کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جس جنت میں جانا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ فتح ای الابواب الجنت ثمانیہ، جتنے بھی 8 دروازے ہیں جنت کے سب کو کھول دیتا ہے۔ اب تیری مرضی، جس جنت میں جائیں، جنت الخلد میں جائیں، جنت المأوا میں جائیں، جنت الفردوس میں جائیں، لیکن شرط یہ ہے 4 کام زندگی میں انجام دیا ہو۔ کیا ہے وہ 4 کام؟ سب سے پہلے فرمایا اقام فرائض اللہ، وہ تمام فرائض الہی کو انجام دے چکا ہو، کوئی بھی فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی فرض کو اس نے ترک نہ کیا ہو۔ جس نے تمام فرائض کو انجام دیا ہے، خدا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری چیز وَاجْتَنَبَ محارم اللہ، جتنے بھی حرام کام ہیں ان سب سے اجتناب کرے، کوئی بھی معصیت، کوئی بھی حرام کام انجام نہ دیا ہو تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأَحْسَنَ الْوِلَایَةَ لِأَهْلِ بَیْتِ نبی اللہ، بہترین طریقے سے آل محمد کی ولایت کو، آل محمد کی امامت کو وہ تسلیم کرنے والا ہو اور ان کی ولایت اور امامت کی روشنی میں زندگی کرنے والا ہو۔ جو آل محمد کہے اس کو بجا لائے، وہ اگر کسی چیز سے اگر روکے تو اس سے رک جائے۔ اور تیسری چیز ولایت آل محمد کو بہترین طریقے سے قبول کرنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، اور جو دشمنان خدا ہے ان سے اگر اجتناب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جناب شیخ صدوق نے کتاب خصال میں اس روایت کو نقل کیا ہے، ان الصادق علیہ السلام من اقام فرائض اللہ واجتنب محارم اللہ واحسن الولایۃ لاہل بیت نبی اللہ وتبرأ من اعداء اللہ فادخل من ای الابواب الجنت ثمانیۃ شاء۔ جس کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہیں، خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، جس در سے تم جنت میں جانا چاہتے ہو مرضی تمہارا ہے۔ خدا کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے ہمیں آداب رمضان، تقدس رمضان، حرمت رمضان کا خیال رکھنے کی اور ہر عبادت اور بندگی اور تمام اعمال کو بجا لانے کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔